أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے افضل نبی سے جوڑ دیا ہے، اور جو دین ہمیں دیا وہ فرمایا اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور جو قبلہ عطا فرمایا وہ کائنات کی ساری مسجدوں کی ماں ہے۔ بیت اللہ کائنات کی ساری مسجدوں کی ماں ہے، اور ساری زمین کی مسجدیں اس کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے کتاب وہ عطا فرمائی ہے جو ساری کتابوں سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے جو رحمت ہے وہ بھی ساری امتوں سے، سارے نبیوں سے اپنی امت کے لیے رحمت زیادہ ہے۔ سارے نبیوں سے زیادہ آپ نے اپنی امت کے لیے رحمت کو لٹایا ہے۔ صرف 3 باتیں عرض کروں، اور اس کے سے پہلے تمہید کے طور پہ یہ بات سمجھاؤں گا کہ ہماری دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی منازل کی، قبر میں، حشر میں، اور جو منازل ہیں ان میں جو کامیابی ہے وہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں جوڑ دی ہے، اور کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے، بس ایک ہی راستہ اس وقت کامیابی کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس راستے سے متعلق جب آپ سے پوچھا گیا تو حضور وہ راستہ کیا ہے، تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرا راستہ ہے اور میرے صحابہ کا راستہ ہے، بس یہی راستہ ہے کامیابی کا، یہی جنت کا راستہ ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ بات الحد ضروری ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ میری دنیا آخرت کی ساری امور کی کامیابی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کیوں رسوا ہو رہا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی باتیں ہوں گی، لیکن قرآن حدیث یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں میں عزت اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہونے لگا تو جب خود تشریف لے گئے، انہوں نے کہا اپنے خلیفہ کو بلاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 باتیں کی۔ 12 پیبند لگے ہوئے تھے ان کے کرتے پر، کتنے؟ 12 پیبند، جس کے نام سے لوگ لرزتے ہیں اس کی سادگی کا حال کیا ہے۔ تو حضرت سعد تھے وہاں کمانڈر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ترتیب یہ تھی کہ ایک منزل خود سوار ہوتے سواری پر اور غلام چلتا، ایک منزل غلام کو سوار کرتے اور خود اسی طرح سواری کی لگام پکڑ کے خود پیدل چلتے۔ جلدی پہنچنا تھا، 2 بندے بیٹھے تو سواری آرام سے چلے گی۔ حضرت سعد نے 2 باتیں کہی، ایک تو یہود کے بڑے بڑے علماء رؤساء بہت دور سے آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، تو خدا کے لیے 2 کام کر لیں۔ ایک تو یہ کہ آپ چونکہ سامنے ہے تو آپ سوار ہو جائیں، اور دوسرا یہ میں کرتا لایا ہوں یہ اتار دیں اور یہ پہن لیں۔ حضرت عمر خاموش ہو گیا، بڑے لوگوں کے ذات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ کہا، جب بالکل شام کی دیواریں اچھی طرح نظر آنے لگی اور وہاں بھی وہ لوگ اوپر اپنے معبد میں، ان کے عبادت خانے اونچی جگہ ہوتے ہیں جہاں ان کے مذہبی پیشوا عبادات کرتے ہیں،
وہ نیچے نہیں کرتے، اونچی جگہ بنی ہوتی، اس کو معبد کرتے تھے، عبادت کی جگہ۔ وہ وہاں سے حضرت عمر کو دیکھ رہے تھے، اور ان کی کتابوں میں نشانیاں بھی یہی دو لکھی ہوئی تھی، بیت المقدس کا فاتح ہوگا، اس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوں گے، اور اپنے غلام کی سواری کی لگام پکڑا ہوا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جب حضرت سعد نے دوسروں کو بھی کہا تم بھی کہو، میں اکیلا کہہ رہا ہوں، سب نے مل کر کہا، تو حضرت عمر کا ایک جملہ ہے، یقین کریں وہ اپنے دلوں میں بٹھا لیا، آپ بھی بٹھا لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، اور جس چیز سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اب اس کو چھوڑ کر تم کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے یہ جو عزت تمہیں ملی ہے، یہ حضور کی اطاعت سے ملی ہے۔ آج تم اس اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت لینا چاہتے ہو۔ جب تم کسی اور راستے سے عزت لینا چاہو گے تو اللہ ہمیشہ کے لیے ذلت تمہارا مقدر میں لکھتے ہیں۔ بعض ملکوں میں جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری یہاں عزت کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری عزت کہاں ہوگی؟ یہاں تو ہمارے بادشاہوں کی عزت کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ہم مثال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام خلفائے راشدین کی زندگیاں پیش کرنے کی بجائے وقتی عزت، وقتی کامیابی جو نظر آ رہی ہے، معاشی ترقی نظر آ رہی ہے، اس میں ہم یہود و نصارہ کو مثال کے طور پہ پیش کریں گے تو عزت کہاں سے ملے گی؟ تو میں نے کہا 3 باتیں عرض کروں گا۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کسی سے چھوٹتا ہے اور کسی اور سے جوڑتا ہے تو پھر اس کی ماننا پڑتی ہے، ایسے ہی ہے نا، اسی کی ماننا پڑتی ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، میں نے ایسے قرآن مجید کھولا تو یہ آیت سامنے آ گئی۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں سال کے 12 مہینے ہیں۔ کتنے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں مہینے کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ مہینے کتنے ہیں؟ ہر قوم نے اپنے انداز میں اس کی تاریخ شروع کی۔ مسیحی حضرات نے اپنی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کی، لیکن مہینے کتنے رکھے؟ ہندوؤں نے اپنی تاریخ کی ابتدا کی تو ان کے مہینے کتنے ہیں؟ حضرت عمر کے دور میں ہماری ہجرت سے تاریخ باقاعدہ آغاز ہوا تو اس کے مہینے کتنے ہیں؟ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے 12 ہیں۔ تو ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بہاءاللہ ایرانی، جب لوگوں نے اسے مان لیا تو اس نے کہا سال کے مہینے 10 ہوتے ہیں۔ جو اس کے ماننے والے ہیں آپ یہ سن کے بھی یہ بات حیران ہوں گے، عصری تعلیم میں بہت ٹاپ کی تعلیم اعلیٰ حاصل کرنے والے آج بھی مانتے ہیں کہ سال کے مہینے 10 ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ نے کسی کو حضور کے بعد بڑا مان لیا پھر اس کے بعد آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ جب ہم نے طے کیا کہ حضور کے بعد ہم کسی اور کو اس درجے میں نہیں مانیں گے، ہم اس کو مانیں گے جس میں حضور کی غلامی ہوگی۔ حضور کا غلام ہوگا تو ہم اسے مانیں گے، نہیں ہوگا اپنی چلائے گا تو ہم اسے نہیں مانیں گے۔ دوسری بات میں نے کہا حضور اپنی رحمت سے اس امت کو کیا دے گئے؟ صرف چھوٹی چھوٹی 3 باتیں سناتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات حفظ کی، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، تو لوگوں نے جب ان سے وہ سنتے تو حیران ہوتے، پوری تورات عزیر کے سینے میں محفوظ ہے۔ تو قوم اس پر ششدر رہ گئی اور انہوں نے کہا جس کے سینے میں تورات محفوظ ہے یہ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ایک بندے نے سینے میں محفوظ کی، لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے اس کو بڑھا کر یہاں تک پہنچایا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ عام کسی کی اولاد کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو محفوظ کر لے اور حضور کے فرمان جائیں۔ آج 1450 سال ہو گئے ہیں اور دنیا میں روئے زمین پر اس وقت بھی 36 لاکھ سے زیادہ قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ یہ ہماری گنتی نہیں ہے، یہ قرآن کے مخالفین کی گنتی ہے۔ حضور کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز
یہ جو روشنی آ رہی ہے یہ ہوا اس پنکھے سے آ رہی ہے. اچھا ہی ہے، کوئی بھی چیز کہیں سے آتی ہے نا اس کی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ آتی ہے، اور اصل ہوا جو ہے وہ تو اللہ کے خزانوں سے عرش سے آ رہی ہے. یہ ہوا جو آتی ہے یہ اللہ کے خزانوں سے عرش سے آتی ہے. تو یہ ہمارے پنکھے ہوا بناتے نہیں ہیں، یہ اس اللہ کی ہوا کو آگے ذرا تیز کر کے دے دیتے ہیں. ہاں اے سی ہے، یہ اللہ کی اس ہوا کو ذرا ٹھنڈا کر کے دے دیتا ہے، لیکن بنا نہیں سکتے. ہوا تو میرے اللہ کے خزانوں سے آ رہی ہے. تو میں کہہ رہا تھا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خزانہ ہوتا ہے جہاں سے آتی ہے. بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ خزانہ ہے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک خزانہ ہے. آپ کی یہ جو سامنے آنکھیں ہیں یہ یہاں سے نہیں ہے، اس کے پیچھے روشنی کا خزانہ ہے جہاں سے یہ آنکھیں آگے روشنی دیکھتی ہیں. تو قرآن کا خزانہ مصطفیٰ کریم کا دل ہے جس سے آج تک لوگوں کے دلوں میں قرآن آ رہا ہے. میں نے کہا مختصر چند باتیں رہ کروں گا. دوسری بات، کسی امت کو یہ اعزاز، یہ مقام حاصل نہیں ہے. سارے نبی اپنے وقت میں سچے، ان کا دین بھی سچا ہے. سارے نبی اپنے وقت میں سچے، ان کا دین بھی سچا ہے. تو میرے پیارو، سارے نبی سچے اور ان کی قبریں بھی ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ دوبارہ آسمانوں سے اتریں گے یا حکومت کریں گے، یہ الگ بات ہے. اور روز اطہر میں مدفون ہوں گے جہاں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے. سارے نبیوں کی قبریں ہیں، لیکن کسی امت کو ان کی قبر سے وہ نفع نہیں ہے جو ہمارے حبیب جاتے جاتے اپنی زبان سے اعلان کر گئے. بندہ اپنی قبر کا ذکر مرنے کے بعد لوگ کرتے ہیں. پیغمبر اپنی قبر کا تذکرہ خود فرما رہے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو آ کر میری قبر کی بھی زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تھوڑی سی تکلیف کے ساتھ، مال کی اور جسم کی تکلیف کے ساتھ اگر کوئی زیارت کرنے گیا اور وہ اس نیت سے گیا تو یقیناً ایمان والا ہے تو حضور کی شفاعت اسے یقیناً ملے گی. واجبت شفاعتی، واجبت لہو شفاعتی، واجب لازم، میری شفاعت اس کے لیے لازم پکی ہو گئی. کیسی گارنٹی دے گیا؟ کسی نہ کسی حساب سے میرے امتیوں کو یہ یقین رہے کہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں باہر نہیں نکلے ہیں. گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی ایمان پر اگر قائم ہے اور اس نے حضور کی قبر مبارک کی زیارت کیا، روضہ شریف کی زیارت کرنے گیا ہے، ایک روایت میں تو یوں آیا ہے جو میری قبر کی زیارت کرنے آیا ہے گویا وہ میری ہی زیارت کرنے آیا ہے، گویا وہ میری ہی زیارت کرنے آیا ہے. محبت تو وہی ہے نا جی، قبر سے تھوڑی محبت ہے. قبر سے، اس مٹی سے اس لیے محبت ہے کہ اس کی نسبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس کی نسبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. اور تیسری بات کہ اس امت کو آپ یہ دے گئے، سبحان اللہ، وہ بیت اللہ آپ تشریف لائے تو بیت اللہ جو ہے یہ قبلہ نہیں تھا. جب آپ مدینہ طیبہ چلے گئے تو 16.5 مہینے کے بعد بیت اللہ قبلہ بنا. اور وہ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ قبلہ بنایا ہے آپ کی چاہت کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ اپنے پیاروں کی چاہت پر اپنے فیصلے بھی بدل دیتے ہیں. فیصلہ کیا تھا؟ قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس ہے. فیصلہ یہی تھا اور اسی پر عمل تو ہوتا تھا. چاہت مصطفیٰ کیا تھی؟ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے. کیوں؟ حضور کی نسبت بیت اللہ سے جڑی ہوئی. حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے. حضرت اسماعیل ادھر آنکھوں سے رو رو کے آنسو خشک ہو گئے، حلق بھی خشک ہے، آنسو بھی خشک ہو گئے. اور ماں کبھی صفا پہ جاتی ہے کبھی مروہ پہ جاتی ہے. نسبت حضور کی ہے نا، حضرت اسماعیل سے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ سے نسبتیں ہیں.
تو حضرت اسماعیل جن کے حلق بھی خشک، رو رو کے آنسو بھی خشک ہو گئے، تو ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے جو چشمہ جاری ہوا آج بھی وہ جاری ہے، آج بھی وہ جاری ہے۔ وہ قبلہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے ہمیں ملا، اور حضور نے اس قبلے کے پاس آ کر 3 عمرے کیے، ایک حج کیے، جو تحقیقی بات علماء نے لکھی ہے۔ 3 عمرے کیے، ایک حج کیا۔ آپ یہ بتا گئے جو یہاں آئے گا حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک امتی اللہ کے گھر جاتا ہے طریقہ مصطفیٰ کریم کا لے کر، مرضی سے لے کر، چاچے پابندی یہاں بھی وہی ہے، پابندی وہی ہے کہ ان کے طریقے سے جائے، حضور کے طریقے سے جائے، اور آپ نے جس طرح کیا ویسے نقل کریں۔ ظاہر میں ایک کوٹھے کے گرد گھومنا ہے، کوئی ظاہری طور پہ کوئی ایسی عبادت محسوس نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ نقل کر رہا ہے مصطفیٰ کریم کی، صفا اور مروہ حضرت ہاجرہ چلی ہے، لیکن ہم تو اتباع کر رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اتباع کر رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نہرو نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا، اپنے ہندوؤں میں اگر تم دنیا میں غلبہ چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں 2 بندے بتاتا ہوں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے۔ یہ اس کی زندگی کی پر لکھی گئی کتاب سے اقتباس ہے کہ تو لوگوں نے شور کیا کہ تم نے مسلمانوں کے 2 رہنماؤں کا نام لے لیا۔ اس نے کہا پھر میں تم سے پوچھتا ہوں، ابو بکر و عمر والی زندگی کے کوئی مجھے دنیا کے 2 بادشاہ دکھا دیں۔ حضرت عمر خلیفہ وقت ہیں اور طواف کیا، طواف سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دے کے شروع کرتے ہیں، ان کے ہاتھ ہی نہیں لا سکتے، جمیل صاحب ہے، کرونا نے سانو 12 فٹ دور کر سکتے بیت اللہ تھے۔ اللہ اکبر۔ خیر اللہ فرماتے ہیں وہ ان کی تدبیریں ہیں، ایک میری بھی تدبیر ہے۔ ان کی اتنی بڑی تدبیریں ہوتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیں، وہ لوگ اتنی بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، اور اللہ کی تدبیر ہی غالب ہوگی انشاءاللہ۔ صرف ہمارے مانگنے کی کمی ہے، اندر سے دینے میں کمی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ رکھ لیے اور حجر اسود کا بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کہا کیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ سے کسی نفع نقصان کی امید رکھتا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں تجھ سے کسی نفع یا نقصان کی امید رکھتا ہوں، اس لیے تجھے بوسے دے رہا ہوں، اور میں تو تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب کے یہاں لب لگے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بیت اللہ کو بوسہ دے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور بھائی جو اس کو استلام کرے گا اس کے بھی معاف ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ جملہ سکھا دیا، یہ عقیدہ دے دیا کہ یہاں سے بھی تمہیں کوئی نفع نظر آ رہا ہے، ذرا دھیان کرنا اس کی نسبت حضور سے ہے کہ نہیں، اس کی نسبت رسول اللہ سے ہے کہ نہیں۔ کیا جملہ ہے، یہ نہ سمجھنا میں تجھ سے کسی نفع اور نقصان کی بنیاد پر تجھے بوسہ دے رہا ہوں، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، تجھ پر میرے محبوب کے لب لگے ہیں، اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی محبت، عقیدت اور آپ کی اتباع نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔